اگلا سانس لے گا یا کہ نہیں۔ آپ کے علم میں ہے ہماری اس مسجد کے صدر مؤسس اور بانی محترم حاجی نادر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک ہفتہ پہلے ہمارے درمیان یہاں تشریف فرما تھے اور آج ذی الحجہ کے بابرکت مہینے میں قرب مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ الفجر ہے اور یہ سورہ نمبر ہے 89، پارہ نمبر 30 ہے، اور اس کی پہلی ابتدائی جو آیات ہیں اس میں اللہ نے فرمایا والفجر، اور فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جو اپنے تمام تر انعامات اور اکرامات اور عطاؤں کے ساتھ گزر جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آسمانوں سے، جب آسمانوں کے کناروں، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، جب صبح کاذب کے بعد جو روشنی پھوٹتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ اس وقت کا شعور اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو عطا فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، آسمان کے کناروں سے رات چھٹ جاتی ہے اور دن کی آمد کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں انسان ہیں، اس میں جن ہیں، اس میں فرشتے ہیں، اس میں حیوانات ہیں، اس میں جمادات ہیں، اس میں جو ہے وہ حشرات الارض ہیں، اس میں جو ہے وہ چرند ہیں، اس میں پرند ہیں، اس میں جانور ہیں۔ جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فجر کی صبح صادق کی روشنی طلوع ہوتی ہے، ہر پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل جاتا ہے، ہر حیوان مچلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرندے اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ رات کو صبح صادق کے وقت جب وہ اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں سے رزق ملے گا، لیکن جب شام کو وہ واپس اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ پوٹے جو ہے وہ رزق سے، دانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب صبح ہوتی ہے تو وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اپنے دنیاوی معاملات اور مصروفیات جن کے اندر دن گزارنا ہوتا ہے اس سے نکلتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو فجر کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہیں۔ کتنے فرشتے رکھے ہیں؟ 2 فرشتے، اینی ٹائم، ہر وقت، ود اینی ہیومن، ہر انسان کے ساتھ وہ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جب صبح صادق فجر کا وقت ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر جو دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو رات کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں یہاں اللہ نے فرمایا والفجر، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ پھر فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، اور جو درمیانی نماز ہے اس کی خاص طور پر حفاظت کرو۔
تو فرمایا وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ کیوں کہ دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر فرمایا والفجر، فجر کی قسم، فجر کی قسم اس لیے ہے کہ رات جا رہی ہوتی ہے تو دن آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو محبوب وقت ہیں دونوں، فجر کا اور عصر کا، اس وقت کو اللہ کے ذکر کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر گزارا کرو۔ کیوں کہ جب فرشتے اپنی ڈیوٹی چینج کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے ساتھ ڈیوٹی دی ہے، تو جب تم نے ڈیوٹی جوائن کی تھی تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اور جب تم لوگوں نے ڈیوٹی ختم کی تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اپنے زبان، اپنے ذکر، اپنے قلب اور اپنے قالب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، ہم نے جب تیرے بندے کو جوائن کیا تھا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ حالت ذکر میں تھا، وہ حالت تلاوت میں تھا، وہ تسبیحات اور تحلیلات میں تھا، اور جب ہم نے تیرے بندے کو چھوڑا تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور حالت ذکر کے اندر نظر آیا ہے، حالت تسبیح کے اندر نظر آیا۔ تین مبارک وقتوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ قسم کہی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ کیا ہے؟ ذی الحجہ کے دن اور ذی الحجہ کی راتیں، ان کی اللہ نے قرآن کے اندر سورہ فجر کے اندر قسم کھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ لیلۃ القدر کے اجر کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیلۃ القدر کی اللہ نے عظمت بیان فرمائی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس لیلۃ القدر کو تم رمضان کے مہینے کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس کی تلاش کے لیے اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف کرتے ہیں۔ اس کی تلاش کے لیے اہل ایمان ان طاق راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں کہ وہ لمحہ ہمیں مل جائے کہ ایک لمحے میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو لیلۃ القدر کا اجر اللہ نے بتا دیا، لیکن وقت نہیں بتایا، رات کا تعین نہیں کیا، رات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے۔ فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو۔ فرمایا اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، ان 10 دیکھیں نا، ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی، اس ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ 10 گنا اجر۔ ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جس بندے نے بھی اپنی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، کوشش کی، ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جس بندے نے بھی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر کیا عطا فرماتا ہے؟ اس ایک رات لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ہمیں 10 راتیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ یعنی خلوص کے ساتھ ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا صلہ کیا ملا؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے اس کے بدلے میں 10 راتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیلۃ القدر کو چھپا دیا کہ خود تلاش کرو، اور ان 10 راتوں کا تعین کر دیا کہ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دن ان 10 راتوں کو بھی بیان کر دیا، ان کے 10 دنوں کا اجر بھی بیان کر دیا۔ مثلا میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں لیلۃ القدر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کو تمہیں تلاش کرنا ہوگا، اور اشارہ دے دیا۔ اشارہ کیا دیا؟ فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے وہ تم تلاش کرو، تمہیں مل جائے گی۔
فرمایا جس نے بھی کوشش کی خدا اس کو کبھی محروم نہیں کرے گا، اور محروم نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر جب عطا کیا، لیلۃ القدر کو جب بندے نے تلاش کرنے کی کوشش کی، ہمیں یقین ہے کہ ملی ہے یا کہ نہیں ملی ہے، وہ دینا عطا کرنا اس کا کام ہے، بندے کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو فرمایا جس نے بھی اپنی زندگی میں اس نیت کے ساتھ ایک لمحہ بھی لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں 10 راتیں عطا کر رہا، اور وہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی ہے جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اچھا، ان راتوں کو بھی بیان کر دیا، ان دنوں کو بھی بیان کر دیا، راتوں کا تعین بھی کر دیا، دنوں کا تعین بھی کر دیا، ان کا اجر بھی بتا دیا۔ اور اجر کیا بتایا؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 758، 758 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب، نبی رحمت، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ اب میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ قرآن میں لیلۃ القدر کا اجر بیان فرمایا۔ کیا اجر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس کو لیلۃ القدر کا ایک لمحہ مل گیا اسے 1000 مہینے مسلسل عبادت کرنے، تلاوت کرنے، نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، حج کرنے کا خدا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا وسیع ہے اس کا دریائے رحمت، اور لیکن فرمایا کہ اجر اتنا بڑا ہے، لیکن بندے تمہیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ کوشش کر۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر انسان اپنے فیوچر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فکر مند ہوتا ہے، اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سرچ کرتے ہیں کہ کون سی جاب اچھی ہے، کون سا کاروبار اچھا ہے، کون سا شعبہ اچھا ہے، کون سی کون سا تعلیم کے دوران کون سا سبجیکٹ اچھا ہے، کہ اگر میں اس سبجیکٹ کے اندر وہ ماسٹر کر لوں، یا اس سبجیکٹ کے اندر وہ میں گریجویشن کر لوں، یا اس سبجیکٹ کا میں اسپیشلسٹ بن جاؤں، تو اس سبجیکٹ کا جو ماہر ہوتا ہے اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بندہ ایسا نہیں جو پلان نہیں کرتا اپنی زندگی کا۔ ڈاکٹر ہے تو وہ پلان کرتا ہے کہ بھائی ڈاکٹروں کا فیوچر بڑا اچھا ہے۔ وکیل ہے تو وہ پلان کرتا ہے کہ بھائی جو سولیسیٹر ہے ان کا فیوچر بڑا اچھا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی عالم ہے تو وہ پلان کرتا ہے کہ بھائی اہل علم کا اور دین کے راستے کا فیوچر بڑا اچھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تاجر ہے تو وہ پلان کرتا ہے کہ یار کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں اور بڑی وسعتیں اور بڑی ترقی رکھی ہے۔ کوئی پولیٹیشن ہے تو وہ جناب سیاست میں جو ہے وہ سیاسیات کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے ماسٹر کرتا ہے کہ بھائی یہ سیاست کا فیوچر بڑا اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بندہ مومن کو کامیاب زندگی گزارنے کے بھی کچھ سائن عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کا اجر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کو تمہیں تلاش کرنا پڑے گا۔ 21ویں شب کو تلاش کرنا پڑے گا، 23ویں شب کو تلاش کرنا پڑے گا، 25ویں شب کو تلاش کرنا پڑے گا، 27ویں شب کو تلاش کرنا پڑے گا، 29ویں شب کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ان 5 شبوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ اگر تمہیں مل گئی تو 1000 مہینے عبادت کا تمہارے کھاتے میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ملی، بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی میں ہر دفعہ اعتکاف بھی کرتا ہوں، ہر دفعہ جاؤ میں یہ رات جاگ کر گزارتا ہوں، پتہ نہیں مجھے وہ لمحہ ملا یا نہیں ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ انما الاعمال بالنیات، اس کے محبوب نے کہہ دیا کہ جس نے جس نیت کے ساتھ عمل کیا ہے اس کو اس نیت کے مطابق خدا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔
اب جس نے بھی لیلۃ القدر کو ایک لمحے کے لیے تلاش کیا اس کا فیصلہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 بڑھا کر دے گا. اور 10 کیا دی ہیں؟ فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی وقت اور 10 راتوں کی قسم، ایک کے بدلے میں 10 راتیں عطا فرما دی. اچھا، ان 10 راتوں کا تعین کر دیا. اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. یہ 10 دن کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. تو وہاں تو صرف ایک رات کی بات ہوئی ہے، یہاں دن کا بھی بتا دیا، رات کا بھی بتا دیا. حدیث کا ترجمہ سماعت فرمایا. حضور نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، فرمایا سال دے 365 دناں وچوں، سال کے 365 کم و بیش قمری یا شمسی جو بھی ایام ہیں جتنے بھی بنتے ہیں، جو ہے وہ قمری حساب سے، یہ جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 365 ایام بنتے ہیں. اسی طریقے سے قمری ایام میں کبھی 2 دن بڑھ جاتے ہیں، کبھی 2 دن کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کوئی کیا ہوتا ہے 30 کا ہوتا ہے. کبھی چاند 29 کو نظر آتا ہے یا کبھی 30 کو نظر آتا ہے. تو اس میں کچھ سمجھ لیں 360 سے زائد ایام سال کے اندر جو ہے، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بندہ عبادت کرتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ اس کے اندر حج کرتا ہے، بندہ اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بندہ اس کے اندر نیکیاں کرتا ہے، بندہ اس کے اندر جستجو کرتا ہے، بندہ ان پورے سال کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے. اور اس کے بعد اعمال وہ ہے کہ اس کے سجدوں پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے، اس کے قیام پر بھی خدا کو ناز ہوتا ہے، اس کی عبادت پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے، اس کی ریاضت پر بھی اللہ کو ناز ہوتا ہے. اور بعض وہ ہیں کہ جن کے قیام، سجدوں اور رکوع کو خدا کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے، جیسے اللہ کے انبیاء ہیں، جیسے اولیاء کاملین ہیں، جیسے اہل بیت اطہار ہیں، جیسے نبی پاک کے صحابہ کرام ہیں، جیسے ائمہ مجتہدین ہیں. تو بعض لوگوں کے ایام، بعض لوگوں کی اس خصوصیت کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو وہ دن ہیں، یہ سال کے 365 دن ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، پورے سال دے سارے دناں وچوں اللہ تعالیٰ نو جڑے دن ساریاں تو زیادہ پسند ہیں تے جڑیاں راتاں ساریاں تو زیادہ پسند ہیں، وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ من عشر ذی الحجہ، وہ ذی الحجہ کے عشرے کی پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں. اب یہاں پر حضور علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ اب دیکھیں وہاں لالچ دے دی، وہاں پر سائن دے دیا کہ بندے کے اندر لالچ آئے کہ اگر لیلۃ القدر کا ایک لمحہ مل گیا تو ساری زندگی کا کام بن گیا. ایک لمحہ بھی لیلۃ القدر کا مل جائے تو ساری زندگی کا کام بن جاتا ہے. اسی لیے جتنے بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا، اور میں بھی جب بھی میں عمرے کے لیے گیا اور حج کے لیے گیا تو میں نے وہاں جا کر بجائے نوافل ادا کرنے کے میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا عرصہ حرم کے اندر، حرم کعبہ کے اندر یا جتنا عرصہ حرم نبی کے اندر مجھے گزرے، میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتا تھا. اور جتنا میرے پاس وقت ہوتا تو میں وہاں قضا نمازیں پڑھتا تھا. اور میری نیت کیا ہوتی تھی؟ میں اپنے عمل کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. میری نیت یہ ہوتی تھی کہ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. زندگی گناہوں میں گزری ہے، زندگی غفلت میں گزری ہے، نہ جانے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، نہ جانے کتنے روزے رہ گئے ہیں، نہ جانے کتنے قیام رہ گئے ہیں، نہ جانے کتنے رکوع رہ گئے ہیں، نہ جانے کتنے فرائض میں غفلت ہو گئی ہے. تو حرم کے اندر میں نے ہر نماز کے ساتھ نماز قضا کی ہے. اور جو بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ وہاں جا کر قضا نمازیں پڑھو. ایک نماز حرم کے اندر 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اور اگر آپ ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا کریں گے تو آپ کی نیت کے مطابق خدا پچھلی کمیاں پوری کر دے گا. یہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ انسان کے اندر تھنکنگ ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان حریص ہے، ہمیشہ سوچتا رہتا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها ان حقہ العظیم. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ سال کے جو 365 دن ہیں یا سال کی جتنی راتیں ہیں، کسی رات کو عبادت کرنا خدا کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 راتوں میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے.
پھر سال کے 365 دنوں کے اندر 365 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا خدا کو پسند ہے، جتنا ان 10 دنوں کے اندر نمازوں کو ادا کرنا اللہ کو پسند ہے، جتنا ان 10 دنوں کے اندر تلاوت قرآن اللہ کو پسند ہے، جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر خدا کو پسند ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک نے دوسری حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کے اوپر بھی آگے قرآن کی آیات آپ کی خدمت، پہلے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے محبوب دن ان یتعبد لہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، فیہا من عشر ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اے جڑے 10 دن ہیں، فرسٹ ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحج تک، 10ویں کی چونکہ آگے عید آ جاتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ عید کے دن جتنا روزہ، عام دنوں میں جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ہے، عید کے دن اتنا روزہ نہ رکھنے کا ثواب خدا عطا فرماتا ہے، کیونکہ مسلمان کا کام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، وہاں اپنی عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے میں بہت بڑا فلسفی ہوں، بڑا منطقی ہوں، بہت بڑا میرا نالج ہے، اور آج کل ایسے فلسفی جب ٹی ویوں کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ فلسفہ کیا دیتے ہیں، اتنے جانوروں نے ذبح کر دے ہو، عید والے دن اتنی قربانی کر دے، نعوذ باللہ یہ جانوروں کا ضیاع ہے۔ استغفر اللہ۔ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، محبوب آپ عبادت بھی کیجئے، نماز بھی ادا کیجئے اور قربانی کر دیجئے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ قربانی کرو، اور ہمارا فلسفی کہہ رہا ہے جی جانور سے ضیاء ہو رہا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل کا دخل نہیں ہے۔ بندہ یہ سوچے، میں نے پچھلے جمعے آپ کو کہا کہ بندہ سوچے کہ کعبہ پیچھے رہ گیا، میں یہاں اس میدان میں کیا کر رہا ہوں، عقل وہاں کہتی ہے چپ ہو جا۔ بندہ سوچے میں ان پہاڑوں کے بیچ میں گھوم رہا ہوں، ان پتھروں کے بیچ میں تو میرے پاؤں میں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہوں، کبھی مینا جا رہا ہوں، کبھی مزدلفہ جا رہا ہوں، اور میں ان پہاڑوں کے بیچ میں چکر ہی کاٹ رہا ہوں، کبھی ایک پتھر کو، کبھی ایک شیطان کو کنکر مار رہا ہوں، کبھی دوسرے کو مار رہا ہوں، کبھی تیسرے کو مار رہا ہوں، پتھر اٹھا کر پتھر کو مار رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ عقل کہہ رہی ہے چپ ہو جا، یہاں اللہ کا حکم ہے، اس عمل میں خدا کی رضا شامل ہے۔ فرمایا انسان کو جب خدا کی رضا مل جائے اور اللہ کا حکم مل جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ کیا ہے؟ اس لیے فرماتے واتخذوا مقام ابراہیم کے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم ہے اس کو جائے نماز بنا دو۔ پھر اسی طریقے سے آگے کیا فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ عقل کہہ رہی ہے کوئی ایسا پیو بھی ہوتا جڑے پتر دی گردن تے چھری چلا دی، لیکن نہیں، اطاعت الہی تھی، رضا الہی تھی، کر گزرا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا، قیامت تک کے لیے قربانی کو جو اہل ایمان کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ عمل ابراہیم علیہ السلام کا تھا، بخشش قیامت تک امت کی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر پہلے گرتا ہے، قربانی کرنے والی کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق قربانی کے جانور کے بالوں کے بدلے بندہ قربانی کرنے والے کے جسم کے اوپر ایک ایک بال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قربانی کے جانور کے ہڈیوں کے بدلے بندہ قربانی کرنے والے کی ایک ایک ہڈی کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق قربانی کے جانور کے خون کے بدلے بندہ قربانی کرنے والے کی خون کی خدا حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ قربانی کا گوشت بھی خود کھا جاتا ہے، سب کچھ خود کھا جاتا ہے، لیکن فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کے اندر سر تسلیم خم کیا، اپنی عقل کو خدا کے قانون کے سامنے نہ لایا، اپنے فلسفے کو خدا کے قانون کے سامنے نہ لایا، اپنے بہت بڑے سکالر ہونے کو خدا کے قانون کے سامنے نہ لایا، صرف اور صرف اطاعت کی، اور پھر اطاعت کا صلہ کیا ملا؟ فرمایا کہ خداوند قدوس کو اس کی رضا اس کو نصیب ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سال کے 365 ایام میں سے کسی دن خدا کو عبادت کرنا اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر ہے، اور وہ کیا اجر ہے؟ فرمایا کہ
یعدل سیام کل یوم منہا بسیام سناتن. حضور نے فرمایا ان 10 دنوں وچ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ حالانکہ نفلی روزہ ہے. کیا ہے؟ نفلی روزہ ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ دن اللہ نو اتنے محبوب ہیں، فرمایا کہ جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ سیام کل یوم منہا بسیام سناتن. حضور نے فرمایا ہر روز ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال مسلسل روزہ رکھنے کے برابر ثواب. پھر فرمایا کہ پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وقیام کل لیلۃ، وقیام کل لیلۃ، کہ ان 10 ذی الحجہ کی ان راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، تسبیحات پڑھنا، تو جو ہے وہ قضاء نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا. فرمایا ان راتوں کو جو ایک لمحہ کھڑا ہو گیا، ہر رات خداوند قدوس لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائے. ان 10 راتوں میں ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، ان 10 دنوں میں ہر روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر. خدا نے اجر بھی بتا دیا، تعین بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، اور ادھر لیلۃ القدر کو غائب لیلۃ القدر کا اجر بتا دیا. یہ نہیں بتایا کہ کون سی شب ہے، فرمایا تلاش کر. اب جس نے بھی تلاش کی، جس نے کوشش کی کہ یار شاید یہ لیلۃ القدر ہو، زندگی کا پتہ نہیں، شاید یہ لمحہ مل جائے، ہمارا کام تلاش کرنا ہے. اللہ کس طرح اجر عطا فرماتا؟ اللہ 1 کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. ہم نے 1 رات کو رمضان میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کو بتا دیا کہ تمہیں اس تلاش کا میں صلہ دیتا ہوں. وہ تو تمہیں لیلۃ القدر مل ہی گئی، اس کے بدلے میں خدا تمہیں 10 راتیں اور عطا فرماتا ہے، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور ہر دن 1 سال مسلسل روزے رکھنے کے برابر خدا نے تمہارے لیے اجر لکھ دیا. اس لیے میرے دوستو، یہ جو لمحات اللہ عطا فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں فلاں چیز گاڈ گفٹڈ ہے. گاڈ گفٹڈ سمجھتے ہیں نا، کہ کسی بندے کے اندر اگر کوئی چیز دیکھو کہ بہت پسند آ رہی ہے، یا کوئی بندہ آپ کو پسند ہے، یا کوئی عالم ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دی جڑی گفتگو ہے بہت اچھی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ. یہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اسی طریقے سے ہر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ 10 ڈیز اور 10 نائٹ عطا فرمائی ہیں. اور وہ 10 ڈیز کیا ہیں؟ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحج تک. یہ وہ دن ہیں جو کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ایام ہیں، گاڈ گفٹڈ ڈیز اینڈ گاڈ گفٹڈ نائٹس یہ ہیں. اور ان گاڈ گفٹڈ ڈیز کے اندر کیا ہے؟ ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب. کنٹینیو یو آر فاسٹ فار 1 ایئر، 1 سال مسلسل تم روزہ رکھو، تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں 1 روزہ رکھنے کا خدا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو مسلسل ان ایام کے اندر روزہ رکھے، اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہے. اس لیے ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہاں زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ایام ہے. پھر اسی طریقے سے پھر جب 10 دن گزار لیے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ 10 دن سے لے کر 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، فرمایا ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ لیا کرو. فرمایا یہ خدا کے ذکر کے ایام میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے جس طرح لاکھوں حجاج جو مشرق سے آئے ہیں، مغرب سے آئے ہیں، شمال سے آئے ہیں، جنوب سے آئے ہیں، ہر ایک کے زبان پر ایک ہی ترانہ ہے کہ وہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک. فرمایا ہر بندہ یہ ترانہ جب پڑھتا ہے وہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ پوری روئے زمین کے اندر میرے نبی کی امت بھی 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ایک ہی ترانہ الاپے، ایک ہی زبان بولے، ایک ہی بولی میں گنگنائے. اور وہ بولی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یہ اللہ کے ایام، ذکر کے ایام ہیں، ان میں کثرت سے ذکر کیا کرو. اللہ نے یہ دن مقرر کیے ہیں، تو ان دنوں میں ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے اندر ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، ہر دن کا روزہ
اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ 1 سال مسلسل روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس میں اکثر ان حدیث میں شرح کی شروحات کے اندر آج میں پڑھ رہا تھا، تو اس حدیث کی شرح پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں اللہ نے یہ ڈالا۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن جب بندہ کسی چیز میں جستجو کرتا ہے نا، خدا رائیں کھولتا ہے، علم کی رائیں کھولتا ہے، روحانیت کی رائیں کھولتا ہے، پردے اللہ ہٹاتا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور فوراً اس نے میرے ذہن کو کھٹکا کیا، اور میں نے وہیں پر ٹک مار کیا۔ میں نے کہا یہ میں اپنے جو ساتھی ہیں، نمازی ہیں، ان کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے بزرگ کسی عذر شرعی کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ ان کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ایسی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں کم از کم 1 روزہ ضرور رکھیں۔ کیا کریں؟ 9 ذی الحج کا، بلکہ 2 روزے ضرور رکھیں، 8 اور 9 ذی الحج کا اگر رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم ان 10 دنوں میں 1 روزہ ضرور رکھیں۔ اور وہ اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ان دنوں میں رکھا ہوا روزہ پورے سال روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ وہ روزہ اگر بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکتے، آپ اس کا کفارہ ادا کرنے شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن چونکہ بندہ مومن ہمیشہ نیکی کے لیے مچل رہا ہوتا ہے، تو جو ہماری مائیں، جو بزرگ، نوجوان جو بیمار ہیں، کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان کا، اور وہ اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں یا کفارہ ادا کرتے ہیں، تو وہ کیا کر لیا کریں؟ تو ان کا وہ تو اپنا فدیہ اپنے ٹائم پر ادا کرتے ہی رہیں، کوشش کر کے ان 10 دنوں میں 1-2 روزے ضرور رکھ لیں، تاکہ وہ کمی اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔